بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے آخری عشرہ جو ہے اس کو بیسٹ طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ اب ہمارے اوپر آن پہنچا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس بارے میں پوچھا ہے کہ بھائی اس کو ہم بہترین طریقے سے کیسے گزار سکتے ہیں، کون سی ایسی عبادات ہیں جن کو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو بات سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ دیکھیے، آخری عشرہ ہی کیوں، رمضان کا آخری عشرہ ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہے تقریباً 83 ایئرز، آلموسٹ آپ سمجھ لیں کسی بندے کا پوری زندگی ہے، یعنی 83 ایئرز جو ہیں 80 سے زائد سال، یعنی اس سے بہتر ہے۔ یہ کتنا بہتر ہے ہمیں نہیں پتہ۔ تو ایک یعنی زندگی کی پوری عبادت جو ہے وہ ایک پلڑے میں، اور اس ایک رات میں کی ہوئی عبادت جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں ہے۔ یہ مقام ہے اس ایک رات کا۔ تو جس بندے نے یہ رات پا لی، سوچیں کہ وہ کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں جو ہے وہ سمیٹ لے گا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے تو اس بات کے اوپر خاص توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں اس رات کو پانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے جتنی کوشش ہو سکے ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے اس کو آپ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ طاق راتوں سے مراد یہ ہے کہ یا تو یہ 21ویں کی رات ہو سکتی ہے، یا 23ویں کی رات ہوگی، یا 25ویں کی، یا 27ویں کی، یا 29ویں کی۔ ایک غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رات صرف 27ویں کو ہی ہوتی ہے اور باقی راتوں میں پھر وہ یا تو عبادت نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں کی رات اگر انہوں نے عبادت کر لی ہے تو بس رمضان ہی ختم ہو گیا، اب نہ وہ 28ویں کو عبادت کر رہے ہیں نہ 29ویں کو کر رہے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ رات ان میں سے لیلۃ القدر کی رات ہوتی۔ اب یہ ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ کس ٹائم ٹیبل کے مطابق اس کو تلاش کیا جائے؟ اس کو ہم سعودیہ کے مطابق دیکھیں، پاکستان کے مطابق دیکھیں؟ تو اس ساری کنفیوژن کو دور کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر لیں۔ اس طرح سے آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ کیا آپ کو لیلۃ القدر ملی یا نہیں ملی۔ اسی طرح سے جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے تو کنفرم ہے کہ چونکہ وہ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو لیلۃ القدر کی رات کی عبادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو اب ایک بندہ جو اعتکاف نہیں بیٹھا ہوا وہ کیا کرے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جتنی بھی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ منیمم عبادات تو ضرور کرے، تاکہ اس کا اجر جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو کے اس کی پوری لائف ٹائم سے بھی زیادہ اجر کا باعث بن جائے اس کے لیے۔ ایک چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتی ہے وہ یہ کہ جو شخص بھی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اس کے لیے پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ صرف یہ چھوٹا سا ایک عمل کرنے سے آپ کی پوری رات کی عبادت لکھی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے اور امام کے ساتھ ختم کرتا ہے، یعنی نماز تراویح جو ہے وہ امام کے ساتھ شروع کرے گا اور امام کے ساتھ ختم کرے گا، اس کے لیے بھی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص رات کے قیام کے اندر 100 آیات سے زائد کی تلاوت کرے گا، یعنی قیام اللیل میں یا تراویح کی نماز میں 100 آیات سے زائد کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے بھی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کہیں پہ بھی نماز تراویح ادا کر رہے ہیں تو وہ 100 آیات سے زیادہ ہی تلاوت کریں گے۔ تو سمپلی تراویح پڑھنے سے اور عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے سے آپ کو 3 دفعہ قیام اللیل کا جو ہے اور پوری رات کی عبادت کا اجر و ثواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس رات میں جتنی آپ دعائیں مانگ سکیں، جتنا ذکر اذکار کر سکیں، جتنا زیادہ قرآن پڑھ سکیں، الحمدللہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ جتنے نوافل پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا وہ شروع ہی ہوگی مغرب کے ٹائم سے۔ اکثر لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عشاء کی نماز کے بعد یہ ٹائم داخل ہوتا ہے، حالانکہ یہ ٹائم جو ہے جیسے ہی مغرب کی اذان ہو گئی ٹائم جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صدقہ خیرات کر لیں، اپنی جو ارد گرد آپ کے آس پاس کوئی محلے میں کوئی مسجد ہو اس کے ساتھ کوئی آپ افطاری کا وہاں بندوبست کروا سکتے ہیں۔ چلیں پورا نہ صحیح، آپ نے کچھ وہاں پہ کھانے کی چیزیں بھجوا دیں، کچھ آپ نے چیزیں وہاں پہ لے کے ان کو دے دیا، تو جتنے لوگ بھی آپ کی اس بھیجی ہوئی خوراک سے، اس بھیجے ہوئے کھانے سے افطار کریں گے تو ان کا سارا اجر بھی جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، آپ کو بھی اس کا پورا اجر ملے گا۔ اور اگر وہ رات لیلۃ القدر والی ہوئی
تو الحمدللہ یہی آپ کی عبادت جو ہے یہ کتنے دفعہ ملٹیپلائی ہو جائے گی اور آپ کو کتنا زیادہ جو ہے اجر ملے گا، جیسے آپ نے ہر روز پوری زندگی جو ہے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں اپنے گھروں کے اندر کوئی صدقہ باکس بنا لیں جس میں آپ ہر روز جو ہے مغرب کے بعد اس میں کچھ پیسے ڈپازٹ کر لیں، خود بھی ڈالیں، گھر والوں کو انکریج کریں، اور ہر دن کے اندر جو آپ کی ایک اماؤنٹ کلیکٹ ہو جائے یا ہر 2-3 دن کے بعد اس سے پھر آپ مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا چیریٹیبل کام آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک خاص دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتائی کہ اگر تم اس رات کو پا لو تو یہ دعا ضرور پڑھنا۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے، تو یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اب کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس پورے عشرے میں، یہ جو آخری عشرہ اب آ گیا ہے، اس پورے عشرے میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا جو ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہوں کو معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا۔ خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ اب یہ آخری عشرہ آ گیا ہے، الحمدللہ ہم اپنے یعنی رمضان کے آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر پہلے بھی چلے ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، عبادات اس طرح سے نہیں ہو سکیں، تو اب ہمارے پاس وقت ہے، یہ بہت ہی بابرکت عشرہ آ چکا ہے، اس میں پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ریلیشن شپ ہے، جو اللہ سے آپ کا رشتہ اور تعلق ہے، اس کو بہتر کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، خاص طور پر ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، زیادہ سے زیادہ یہ دعا جو ہے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات جو ہے وہ اس ماہ رمضان میں جو بھی ہم نے کی ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کا اجر جو ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے، نہ کہ ان اعمال کی بنا پر جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان کی بنا پر نہیں، لیکن اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کا اجر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔